مختلف مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں کل ملا کر کچھ پورے دین کا تذکرہ ہو، مختلف ابواب جو زندگی کے ہیں، مختلف شعبے، ان کے بارے میں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس کا تذکرہ۔ بار بار ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ دین کے کسی ایک حصے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور بقیہ دین کے حصوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا اسلام ہماری زندگی میں نہیں آتا اور دنیا اسلام کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ چند دن میں ظاہر ہے کہ اس کا حق تو نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن شاید اتنا ہو جائے کہ لوگوں کو فکر ہو جائے کہ ارے دین تو یہ تھا، ہم نے تو ابھی تک دین کے اس حصے کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ والی نشست ہوتی ہے جس میں خاص طور پر اسلامی معاشرت، ہم اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے معاشرے میں کیسے رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ پھر پوری امت کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہو، رابطہ ہو۔ اسی سلسلے میں آج پہلے تو آپ ایک دو حدیثیں وہ سنیے کہ جن میں بڑوں اور چھوٹوں کے آپس میں برتاؤ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کتاب معارف الحدیث کی ہر جلد میں کتاب شروع کرنے سے پہلے اپنے مقدمے، دیباچے، پیش لفظ کے آخری صفحے پر مصنف نے اس کتاب کے پڑھنے والوں سے ایک گزارش کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں روز اس کو پڑھ کے سناتا، بہت ہی اہم گزارش۔ وہ گزارش یہ ہے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ خالص علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور عمل کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز مطالعے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے۔ یہ بہت کام کی عین وقت پر، یعنی جب ہم سن رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اس وقت پھر سے دل میں تازہ کریں کہ یہ کس کی باتیں ہیں، اور اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھا اور سنا جائے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اقدس میں ہم حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان انوار و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی اور ایمانی استفادے کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اس عاجز نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ازراہ ادب حدیث نبوی کے درس و مطالعے کے لیے ہمیشہ وضو کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ راقم ستور
اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو بھی یہ ادب نصیب فرمائے۔ آخری بات، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے، اور اس خدمت کے اتمام کے لیے اس سے حسن توفیق کی استدعا اور کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا۔ عاجز و گنہگار بندہ محمد منظور نعمانی۔ بڑوں اور چھوٹوں کے آپسی برتاؤ کے بارے میں ہدایات نبوی۔ ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں اور ہر گھر میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے بڑوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی ہدایات فرمائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں اپنی پیاری ہدایات سے محروم نہیں فرمایا۔ اگر ان کا اتباع کیا جائے تو گھروں میں اور معاشرے میں وہ خوشگواری اور روحانی سرور و سکون رہے جو انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، گھر گھر اور پورے معاشرے اور پوری دنیا میں جو مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی الجھن یہ ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتا، بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ وہ پیار محبت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتی، اور چھوٹا بھائی اپنے بھائی کا وہ ادب و احترام نہیں کرتا، اس کے لیے قربانی نہیں دیتا، برداشت نہیں کرتا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، بڑے بھائی کی طرف سے چھوٹا بھائی جواب دیتا ہے ترکی بترکی، چھوٹی بہن بڑی بہن کو وہ بڑا درجہ نہیں دے پاتی جو ہر چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو درجہ دے، اور یہ گھر کے اندر کی صورتحال ہے۔ یہی صورتحال پھر باہر ہے۔ صرف آپ سوچیں ذرا، اگر صرف اسی بات پر عمل ہو تو ہزاروں الجھنوں سے چھٹکارا مل جائے، صرف اسی بات۔ یاد رکھیں، بڑوں کو چھوٹوں کے لیے زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، تب چھوٹے بڑوں کو اپنا بڑا مانتے، مانے نہ مانے، بڑوں کو ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے لیے زیادہ قربانی دینی چاہیے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اگر کوئی انسان بدمزگی سے، جھگڑے سے، تعلقات کے خراب ہونے سے، بگڑنے سے بچنے کے لیے قربانی دے دے، اپنا حق چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں گنا زیادہ دنیا ہی میں دے کر دکھا دے گا۔ یہ اصول ہے۔ لیکن آدمی اللہ سے لینے کے بجائے جھگڑ کر بھائی سے لینا چاہتا ہے۔ جن خاندانوں میں آج بھی یہ شرافت موجود ہے، جہاں کے چھوٹے اپنے بڑوں کا بہت ادب کرتے ہیں، اور جہاں کے بڑے اپنے چھوٹوں پر بہت شفقت کرتے ہیں، ان خاندانوں میں ایسا جوڑ ہے
کہ کئی سو افراد پر مشتمل ایک خاندان معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل شیر و شکر، بہت مضبوط ہوتا ہے وہ خاندان، اس کی ہیبت ہوتی ہے دوسرے خاندانوں پر، دوسرے لوگ اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں 100 مرتبہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک کو نہیں چھیڑیں گے ہم 500 کو چھیڑیں گے۔ اور جن خاندانوں میں آپس میں یہ برتاؤ نہیں ہوتا، وہاں جس کا جی چاہتا ہے اس خاندان کے ہر فرد کی پگڑی اچھالتا ہے۔ بہت دور تک اثرات پہنچتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بھی اور عمل نہ کرنے کے، بہت دور۔ ذرا جائزہ لیجیے اپنے خاندانوں کا کیا حال ہے، اور اگر آپ ایسے کسی خاندان سے واقف ہوں، اور الحمدللہ میں واقف ہوں، تو اس کا بھی تصور کیجئے جہاں واقعی چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور بڑوں چھوٹے کا ادب کرتے ہیں، اللہ ایسے خاندانوں کا وقار دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کا روب پڑتا ہے، ان کا اکرام ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ نہیں باتوں کو سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ وقتی جھگڑا ہو رہا ہے گھر کے اندر، وقتی جھگڑا نہیں ہے، وہ پورا ایک مزاج ہے، ایک اندر کا کینسر ہے، اور اس کے اثرات دنیا سے لے کر آخرت تک ضرور پھیلیں گے۔ ایک آدمی کے ساتھ برتاؤ، اس کے نقصانات اتنے دور تک پہنچتے ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ تربیت دینی چاہیے، کم سے کم ہم اپنے بچوں کو تو سنبھالیں۔ کہ بچوں کو سنبھالنا چاہیے کہ دیکھو تم بڑے ہو، دیکھو تم بڑی ہو، تم نے عمر کی بہاریں زیادہ دیکھی ہیں، تمہارے تجربات زیادہ ہیں، تمہاری سمجھ زیادہ ہے، اسی حصے کے لحاظ سے تم کو زیادہ قربانی دینی ہوگی۔ یہ ذہن سے ہی نکال دو، بالکل میں بڑا ہوں، میری بات سب چھوٹوں کو ماننی چاہیے، نہ زبردستی کر کے آپ کبھی کسی چھوٹے سے اپنی بات نہیں منوا سکتے، کبھی نہیں منوا سکتے، خاص طور پر اس زمانے میں بالکل نہیں منوا سکتے۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں اس کو سمجھا سکتے، یہ زمانہ خاص طور پر ایسا ہے۔ اور ویسے کچھ فطرت انسانی بھی ہے، ہر انسان کے اندر ایک ایگو رکھی گئی ہے، ایک عزت نفس ہر انسان کے اندر، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بات نہ ہو وہ بہت پیارا انسان بنتا ہے، چاہے نہ کسی خانقاہ میں آیا ہو، چاہے نہ اس کے چلے لگے۔ فطری طور پر اگر کسی انسان کے اندر اگر یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے کہ میری بات مانی جانی چاہیے، مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں شح النفس کہتے ہیں۔ یہ ہے شح النفس۔ ایک ہے شح المال، وہ ہے جس کو ہم کنجوسی اور بخل کہتے ہیں، اور ایک ہے شح النفس۔ وہ شح النفس یہ ہے کہ جب آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ بہت چراغپا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو چراغپا ہونے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، وہ کچھ ڈانٹ لیتا ہے چھوٹے کو، چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے چراغپا ہونے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، وہ ڈانٹ تو نہیں پاتا لیکن دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہ اپنے دل کو سکون لیتا ہے۔ وہ چھوٹا کیا کرے، بڑے کے سامنے تو نہیں لڑ سکتا، وہ تھپڑ مار دے گا، تو وہ جب نہیں لڑتا تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی برائی کر کے اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ جھگڑے بہت آگے بڑھتے ہیں، خاندان جوڑ کے ساتھ نہیں رہ پاتا، دو بھائی دو بہنیں جوڑ کے ساتھ نہیں رہ پاتے، میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے اگر ان دونوں کے اندر یا دونوں میں سے ایک کے اندر بھی شح النفس کی بیماری ہے۔ اور یہ بیماری آج کل بہت عام ہے،
اسی لیے قرآن مجید نے جہاں میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ کیا ہے، کئی جگہ پر ہمارے طلباء اور علماء غور کریں گے تو ان کو ایک عجیب بات ملے گی کہ میاں بیوی کے تعلقات کے تذکرے کے بیچ میں اچانک اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ جو شخص بچا لیا گیا شح النفس سے، آج کل کی زبان میں جہاں ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں ناک کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں یہ ضد نہیں ہے کہ میری بات مانی جانی چاہیے، جو بچا لیا گیا اس سے وہ کامیاب ہے۔ اب ہم لوگ عجیب بات ہے، جب جیسی سنتے ہیں وہ کامیاب ہے فوراً آخرت میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ عجیب بات ہے واقعی۔ جو آدمی اس کو محسوس کرتا ہے وہ حیران ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی اصلاح کیسے کرے۔ قرآن نے کہاں ہے کہ اولئک هم المفلحون فی الآخرہ، یہ کہاں ہے؟ ہم اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہے ہیں کہ وہ صرف آخرت کی کامیابی کا تذکرہ کر رہا ہے؟ قرآن اسلام صرف آخرت میں کامیاب نہیں کرانا چاہتا، اسلام ہر گھر کو کامیاب کرانا چاہتا ہے، ہر خاندان کو کامیاب کرانا چاہتا ہے، ہر معاشرے کے ایک ایک فرد کو کامیاب کرانا چاہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں۔ جس کے گھر کی زندگی چین سکون کی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے کی ہوگی، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ تو میں روز ہوگی، روز جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کا برا چاہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم اپنی داڑھی کے سائز کو دکھا کر جنت میں چلے جائیں گے کہ اللہ میری داڑھی تو ایک مجھ سے بڑی تھی، اللہ میرا کرتا تو 3.25 میٹر میں ہوتا تھا مہنگائی کے زمانے میں بھی۔ یہ بکواس ہے، جسے ربش، یہ تو بالکل وہ دینداری ہے جو یہودیوں میں تھی، جو عیسائیوں میں تھی۔ اس کا کوئی تعلق حقیقت اسلام سے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دین نام ہے اخلاق کا، دین نام ہے صبر کا، دین نام ہے شکر کا، دین نام ہے پیار محبت سے رہنے کا۔ جہاں دو ایسے لوگ مل جائیں جن کے اندر اور بھلے کمزوریاں ہوں، شح النفس نہیں ہو، بہت پیار محبت سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کر، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کر کے جیتے ہوں اور اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے ہوں، آپس میں گفتگو کرتے ہوں کہ بھئی دیکھو میری رائے تو یہ ہے، وہ کہے بھئی میری سمجھ تو یہ آتا ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اگر اس طرح زندگی گزرتی تو بڑی پیاری زندگی گزرتی، بڑی پیاری زندگی۔ اب ہم لوگ پتہ نہیں کیا مصنوعی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہم کو جماعت میں نکل کر مشورے کا ایک عمل سکھایا جاتا ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے وہ، بڑا پیارا عمل ہے وہ، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جماعت کے اندر تو اس مشورے کے عمل کو استعمال کرتے ہیں جس میں سب کی رائے لی جاتی ہے بڑے احترام کے ساتھ، اور جس میں آداب مشورے میں پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہر آدمی جس سے بھی رائے لی جائے وہ رائے ڈرتے ڈرتے دے کہ پتہ نہیں میری رائے میں کتنا میرا نفس شامل ہے، کیا حال ہے۔ اب حکم ہے امیر کا تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں، مجھے اصرار نہیں ہے، میری رائے۔ جس کی رائے قبول کر لی جائے آداب مشورے میں بتایا جاتا ہے وہ بہت ڈرے اللہ سے، اللہ میری رائے قبول کر لی گئی، آپ جانتے ہیں کہ میری رائے میں کتنی نفسانیت ہے، اب یہ تنہا میری رائے نہیں ہے، اب تو یہ جماعت کا حکم ہے، امیر کا فیصلہ ہے، اللہ اب اس کے اندر خیر و برکت ڈال دیجئے، اور میرے نفس کے شر سے اللہ اس مشورے اور جماعت کو بچا لیجئے، اس عمل کو بچا لیجئے۔ یہ آداب مشورے میں بیان کیا جاتا ہے، پتہ نہیں اب کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، بہت دن سے نکلا نہیں میں جماعت میں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض بھی، مسلمان ہی مشکوک ہو گئی۔
یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، اب تھانے میں رپورٹ لکھائی جائے گی. لیکن مجھے سبق سب یاد ہیں، بہت پکی طرح یاد ہیں. یہ مشورے کا عمل اتنا زبردست عمل ہے کہ ایک گھر سے لے کر دنیا کی حکومت تک چلائی جا سکتی ہے مشورے کے ذریعے. اتنا خوبصورت عمل ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. لیکن عجیب مصیبت ہے، وہی آدمی جو مشورے کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ گھر کے اندر ڈنڈا چلاتا ہے، ڈکٹیٹر ہوتا ہے. یہ تضاد ہے. سمجھے ہی نہیں اس بات کو کہ مشورے کے عمل کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا گیا. سب کو ساتھ لے کر چلنا، اپنی رائے کو فنا کرنا، اپنی رائے کو مٹانا، اپنی رائے پر اصرار مت کرنا، اپنی رائے کے بارے میں تو ڈرنا کہ پتہ نہیں اس میں کیا نقصان ہو جائے. دوسرے کی رائے کو بہت اکرام کے ساتھ لینا، بہت تواضع، بہت عاجزی، بہت اخلاص سکھاتا ہے مشورے کا عمل. یہ مشورے کا عمل گھر کے اندر بھی چلنا چاہیے، گھر کے اندر بھی چلنا چاہیے. اگر یہ مشورے کا عمل رسمی طور پر نہیں کہ باقاعدہ روزانہ ایک وقت طے ہو کہ سب بیٹھ جائیں، نند بھاوج ساس بہو سب بیٹھ جائیں، رسمی طور پر کچھ نہیں ہوتا، جب بکواس ہے. بلکہ آپس کے مسائل کو اس طرح حل کریں کہ بھائی بھابھی کیا خیال ہے آپ کا، اس سلسلے میں کیا کیا جائے، امی کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے. اس طرح پورے گھر میں جوڑ پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی، اور اس سے وہ عادت پڑے گی کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے گا، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا ادب و احترام کرے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، اور جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان بزرگ کے لیے راستہ کرنے میں ذرا دیر کر دی لوگوں نے. یعنی ایسا نہیں کیا کہ ان کے بڑھاپے کے احترام میں جلدی سے ان کو راستہ دے دیتے اور جگہ خالی کر دیتے. تو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی سی بات پر آپ نے یہ بات فرمائی. ذرا سوچیں، غور کریں. بہت ان چیزوں کو اپنے اندر لائیے. اس کا بالکل امت کے اندر سے ذوق ہی نکل گیا. میں بہت دنیا بھر میں پھرتا ہوں، میں سچ آپ سے کہتا ہوں، جتنے پھوہڑ اور ایک دوسرے کا خیال نہ کرنے والے دیندار لوگ ہیں، اتنے پھوہڑ اور ایک دوسرے کا خیال نہ کرنے والے یونیورسٹیوں اور کالجوں اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگ نہیں. مسجد سے نماز مکمل ہوئی، جمعے کی نماز، مسجد کا ایک ہی دروازہ ہے. اب سب لوگ جلدی نکلنا چاہتے ہیں اور اس نکلنے میں دھکم دھکا ہوتی ہے. 1 منٹ اور آدھا منٹ کی بات ہے، اس کا خیال نہیں کرتے مسلمان دیندار کہ بھئی ذرا رک جائیں، یہ ضعیف آدمی جا رہا ہے، چلائیے آپ لوگ چلیں، ہم ذرا اطمینان سے نکل لیں. اتنی سی بات نہیں. کہیں اجتماع ہو، کہیں مجلس ہو، اس میں کھانا کا وقت آتا ہے تو کیا دھکم پیل ہوتی ہے، کتنا پھوڑ پن ہوتا ہے. اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے کا خیال نہ کرے اور جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کتنی بات پر فرما رہے ہیں. لوگوں نے ایک آدمی کو آنے کا راستہ دیا. یہ چیزیں آپ کو میں بتاؤں، میں سچ کہتا ہوں، یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ یورپ والوں نے 100% لے لیا ہے تقریباً. اور معاشرت کے احکام پر جو عمل کرے گا، چاہے وہ کافر ہو، دنیاوی زندگی میں وہ ترقی کرے گا. اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک کافر آدمی جب دودھ میں شکر ڈالے گا تو وہ دودھ کڑوا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بدماش کافر تھا. اور ایک ایمان والا جب نیم کا رس دودھ میں ڈالے گا تو وہ دودھ میٹھا ہو جائے گا، اس لیے کہ جناب والا خانقاہ میں 15 دن رہ کر آئے. یہ پاگل پنا ہے، یہ اس طرح دنیا نہیں چلتی.
ایک کافر اپنی چائے میں شکر ڈالے گا تو چائے میٹھی ہوگی، اور ایک ایمان والا اپنی چائے میں کریلے کا جوس ڈالے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی۔ ان احکام پر جو عمل کرے گا، آپ دیکھیں انگریزوں میں بہت دیکھا، میں نے بہت دیکھا، گھر کے اندر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بہت تاریک پہلو ہے ان کا، لیکن سڑک پر، اسٹیشن پر، ریل میں، بس میں، آفس کی لائن میں اتنا اہتمام اس بات کا کرتے ہیں، جہاں کوئی برا مرد نظر آتا ہے، بوڑھی عورت نظر آتی ہے، فوراً اس کو آگے بڑھا دیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو جس امت کے اندر آ جائیں گی وہ دنیا میں ترقی کرے گی، اور جس کے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں گی وہ خوب تہجد پڑھے اور خوب ذکر کرے اور خوب تلاوت کرے، دنیا میں ان اعمال کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، بالکل نہیں پہنچے گا۔ یہ فہم ہے اسلام کی جو ہمیں لے کر جانا چاہیے اور اس کو خوب اپنی اندر گہرائی میں اتارنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے اس کے لیے مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت میں اس کا ادب اور احترام کریں گے۔ اب امت کا کیا حق ہے ہر امتی پر؟ امت پناہ ہمارے اندر کیسے آئے؟ پوری اسلامی برادری کے لیے ہمارے دل میں کیا جذبات ہوں اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دین حق کی دعوت اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کا دین اور ان کا راستہ اختیار کر لیتے تھے وہ قدرتی طور سے ایک جماعت اور امت بنتے جاتے تھے۔ یہی دراصل اسلامی برادری اور امت مسلمہ تھی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز رہے، یہی برادری اور یہی امت آپ کا دست و بازو اور دعوت و ہدایت کی مہم میں آپ کی رفیق اور مددگار تھی، اور آپ کے بعد قیامت تک اسی کو آپ کی نیابت میں اس مقدس مشن کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے لیے جس طرح ایمان و یقین، تعلق باللہ اور اعمال و اخلاق کی پاکیزگی اور جذبہ دعوت کی ضرورت تھی، اسی طرح دلوں کے جوڑ اور شیرازہ بندی کی بھی ضرورت تھی۔ اگر دل پھٹے ہوئے ہوں، اتحاد و اتفاق کے بجائے اختلاف و انتشار اور خود آپس میں جنگ و پیکار ہو تو ظاہر ہے کہ نیابت نبوت کی یہ ذمہ داری بھی کسی طرح ادا نہیں کی جا سکے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامیت کو بھی ایک مقدس رشتہ بتلایا اور امت کے افراد اور مختلف طبقوں کو خاص طور سے ہدایت و تاکید فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور باہم خیر خواہ و خیر اندیش اور معاون و مددگار بن کے رہیں، ہر ایک دوسرے کا لحاظ رکھے اور اس دینی ناطے سے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے کے چند ارشادات سنیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، اس طرح کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمان ایک شخص واحد کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں۔ ایک انسان کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ ایک ایمان والے کی تکلیف کو
پوری دنیا کے ایمان والوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ، کہاں چلے گئے ہم؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل دور کسی ایمان والے کی تکلیف کو محسوس کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے سگے رشتہ داروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، اپنے مسجد کے امام کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، اپنے علماء کے اتنی خود غرضی آ گئی ہے، نفسی 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 نفسی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، نہ دوسروں کا نشانہ ظلم بننے کے لیے اس کو بے مدد چھوڑے، نہ خود زیادتی کرے، نہ کوئی اور اگر زیادتی کر رہا ہو تو اس کو اکیلا چھوڑے، ساتھ دے اس کا۔ اور جو کوئی اپنی ضرورت مند بھائی کی حاجت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو، ایمان والے کو کسی تکلیف اور مصیبت سے چھٹکارا دلائے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن کسی مصیبت اور پریشانی سے ضرور نجات عطا فرمائے۔ اور جو کسی ایمان والے کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ، آئے ہائے ہائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے، نہ۔ اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، یعنی اس پر دست درازی حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ یہ جو آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، یہ کیوں فرمایا؟ بہت زبردست ہدایت ہے۔ آپ فرمانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو کسی مسلمان کی ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر ہرگز اس کو دین کے لحاظ سے حقیر مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا دیندار ہوں، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ مت سمجھنا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کا وہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے، اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ تم کیا جانو، تو تم کسی کو حقیر مت سمجھنے لگنا۔ یہ اتنی باریک ہدایت ہے کہ دیندار بننے کی صورت میں یہ خطرہ بہت بری طرح آتا ہے، بہت زبردست آتا ہے کہ جب ہم ظاہر دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ اب شیطان ظاہری اعتبار سے ہم کو بے دین نہیں بنا پایا تو وہ ہمارے اندرون پر حملہ کرتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے دینداری ضروری بھی ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ بڑی
شاندار سے شاندار پھل، بہترین سے بہترین غذا اور دوا، اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے بعض لوگوں کے لیے وہ پھل نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو جاننے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، اس پھل کے ساتھ کوئی ایسی چیز ملاتے ہیں جس سے اس کا نقصان ان کو نہ پہنچے۔ یہ جو ہندوستان میں رواج ہے پھلوں کو کڑوا کر کے کھانا، پھلوں کو نمک کالی مرچ چھڑک کے کھانا۔ ہمارے ایک عرب استاد مدینہ منورہ میں جو ہم کو پڑھاتے تھے وہ ہندوستان کے سفر پر آئے، یہاں سے واپس گئے تو ہم تمام ہندوستانی طلباء نے ان کا استقبال کیا، ان سے ملنے گئے باقاعدہ اجتماعی طور پر۔ انہوں نے بہت خوشیوں کا اظہار کیا، یہاں کے مدارس اداروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، علماء سے مل کر، یہاں کے کتب خانے، وہ کتب خانوں کے شیدائی عالم تھے، ان کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کتب خانے میں کوئی قلمی کتاب موجود ہے تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر جانے کو تیار۔ تو ان کو یہاں کی جو لائبریریاں، ہندوستان کے جو کتب خانے ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں قلمی کتابیں موجود ہیں، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، بہت خوش ہوئے، وہ سب کا تذکرہ کہنے لگے۔ اور آخر میں پھر اس کے بعد کہا وَلَكِنِّي مَعْشَرَ الْهُنُودِ أَلُومُ فِيكُمْ قَسْوَةً وَاحِدَةً۔ اے ہندوستانیوں، ایک چیز کے سلسلے میں تم کو بہت بری طرح ڈانٹوں گا۔ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْهُنُودِ تُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ، تم اللہ کی مخلوق کو بدلنے کے عادی ہو۔ يَخْلُقُ اللَّهُ الْفَوَاكِهَ حُلْوَةً وَلَكِنَّكُمْ تَأْبَوْنَ إِلَّا أَن تَأْكُلُوهَا مُرَّةً۔ اللہ تعالیٰ پھلوں کو پیدا کرتے ہیں میٹھا، مگر تمہیں ضد ہے کہ ہم تو ان کو کڑوا کر کے کھائیں گے۔ حیرت میں پڑ جاتا تھا میں، لوگ میرے سامنے کیلا پیش کرتے تھے، اس کے اوپر فلفل چھڑکی ہوتی تھی، اعوذ باللہ من الفلفل، اس کے اوپر مرچ چھڑکی ہوتی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کو کڑوا بنانا ہوتا تو تمہاری فلفل کی ضرورت تھی اس کو؟ تو ان سے تو ہم نے نہیں کہا، استاد کے سامنے کیا بولتے، وہ ہنسی مذاق میں ایک بات ہو رہی تھی۔ یہ جو رواج ہے نا ہندوستان میں، یہ طبی چیز ہے، وہ کہ یہاں کے مرطوب موسم میں، مسلسل برسات میں، دریاؤں کا ملک ہے، سمندروں کا ملک ہے، بارشوں کا ملک ہے، اس میں بسا اوقات بعض لوگوں کو اس موسم میں اگر وہ پھل کھائیں تو اس سے اطباء کے کہنے کے مطابق فائدے بھی بہت ہوں گے، لیکن بلغم بن سکتا ہے، اور اس سے پھر انسان کو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موسم میں اور ایسی صورتحال میں اس بلغم کو نہ پیدا ہونے کے لیے اطباء بتاتے ہیں کہ اس میں ذرا سا کالی مرچ ڈال دی جائے، ہلکا سا نمک ملا لیا جائے۔ تو بالکل یوں سمجھیں کہ بہترین سے بہترین جو ظاہری دینداری ہے اس کے اندر بھی بلغم بن سکتا ہے۔ جہاں آپ نے اپنے آپ کو دیندار بنایا، دیکھنے میں آپ دیندار لگنے لگے، وہاں اندر سے شیطان یہ کہے گا کہ آپ کل تک خود جس پینٹ شرٹ میں رہتے تھے، اب آپ کی نظر جب پڑے گی اس پینٹ شرٹ والوں پر یا کسی اور حلیے میں لوگوں پر، تو اب آپ سمجھیں یہ بیچارہ سنت پر عمل نہیں کرتا، یہ معمولی انسان۔ الفاظ کچھ بھی ہوں، لیکن دل کے اندر اگر یہ خیال آ گیا، آپ نے کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر آپ نے اس کو ذرا کم درجے کا مسلمان اگر سوچ لیا، تو اللہ رحم کرے دل کے اندر سے ایمان کا نور نکل سکتا ہے۔ بالکل ہمیں حق نہیں ہے، ہم کیا جانیں کسی کے دل کا کیا حال ہے۔ اور ہم تو یہ بات دیکھتے ہیں، بہت سی خوبیاں ان لوگوں کے اندر ہیں جن کا ظاہر بہت زیادہ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، بہت سی خوبیاں ان کے اندر ہیں، اور بہت سی خرابیاں ان کے اندر ہیں جن کا ظاہر سنت اور شریعت کے مطابق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ہرگز کسی کو حقیر مت سمجھنا، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی نماز
قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر ایمان والے کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی پر۔ دیکھو یہ بیعت تھی، یعنی اللہ کے رسول نے مجھ سے خاص طور پر عہد لیا 3 چیزوں کا: نماز، زکوٰۃ اور ہر ایمان والے کی خیر خواہی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگوں کو جو اشکال ہوتا ہے، اور آج کل وہ اشکال بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی بیعت تو بیعت جہاد ہوتی تھی، بیعت تو بیعت خلافت ہوتی تھی، یہ پیر لوگ کہاں سے بیعت کرنے لگے؟ یہ کیا ہے؟ بہت کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے جو بیعت لی تھی وہ کون سی بیعت تھی؟ بیعت جہاد تھی؟ بیعت خلافت تھی؟ کون سی بیعت تھی؟ یہ چند اعمال کے کرنے پر بیعت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو ایمان لا چکے، ایک تو ہوتی ہے بیعت اسلام، کوئی آدمی اسلام لائے، جو ایمان لا چکے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی کبھی کبھی آپ باقاعدہ کچھ اعمال پر بیعت لیتے تھے، اور اس کی بہت احادیث ہیں، بہت روایات ہیں، بہت روایات ہیں۔ اور یہ وہ بیعت ہے جس کی ضرورت ہم کو قیامت تک ہے، ہر حال میں ہے۔ اگر صحابہ کو ضرورت تھی اس بات پر کہ عہد کو تازہ کریں، ایمان لے آئے، حضور کے صحابی ہیں، اس کے باوجود وہ ایک مرتبہ زیادہ اہمیت محسوس کرنے کے لیے حضور کسی سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے عہد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک راستہ ہے ہمارے لیے۔ ہم جب ضرورت محسوس کریں تو ہم بھی کسی سے وعدہ کریں کہ ہم اب اللہ کا ذکر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ جی کہاں ہیں ہم؟ جس کو ایمان والوں کے مسائل، عجیب بات ہے، ہم لوگوں کا عجیب حال ہے۔ وہ ہاتھی کی دم والا معاملہ ہے۔ ایک اندھوں کے گاؤں میں ہاتھی آ گیا، 1 درجن اندھے رہتے تھے وہاں، قریۃ العمیان۔ اب کھلبلی مچ گئی کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس میں سے ایک پرانا اندھا بولا، پرانا، تم سب بیٹھو میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں، میں بتاتا ہوں ہاتھی کہتا ہوں۔ وہ پہنچا اور اس نے ٹٹولا دم ہاتھ میں آ گئی۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، تم بس بالکل سمجھ گیا، وہ بٹی ہوئی رسی کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، اتنا بڑا ہاتھی جتنا لوگ بتاتے ہیں وہ بٹی ہوئی رسی کی طرح ہو، اب تم بیٹھو میں جاتا ہوں۔ اب وہ ٹٹولتے ٹٹولتے پہنچا اور اس کا جو ہاتھ پڑا تو ٹانگوں پر پڑ گیا۔ ارے میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، یہ تو ایک برگد کے پیڑ کے تنے کی طرح ہوتا ہے، بس میں سمجھ گیا۔ دوسرا کہنے لگا ایک سیدھا لمبا سا ٹانگ جیسی ہو گئی، تنے جیسا ہو گیا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے بات ہوئی، منہ کہاں گیا اس کا، سون کہاں گئی، ہم نے تو سنا یہ سب ہوتا ہے، میں دیکھ کے آتا۔ اب وہ پہنچا، اس نے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ میں سون آ گئی۔ ارے اس نے کہا کہ وہ تو ڈھال جو ہوتی ہے نا جس پر بچے پھسلتے ہیں، کھیل والا، اب وہ اس کی طرح۔ قسم خدا کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر کہتے ہیں میں نے دین سمجھ لیا، میں نے دین سمجھ لیا۔ حالت ہماری یہ ہے کہ اب حضور نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کے مسائل کی فکر نہ کرے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت بات آپ نے فرمائی۔ ہمارا حال یہ کہ ہم خود بھی فکر نہیں کرتے، اور اگر کسی کو فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ کوئی دینی کام کر رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دینی کام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر آسام کے علاقے کے لوگوں کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی برما کے مظلوموں کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی کہیں کی آفت کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی کسی مسئلے کے لیے فکر کر رہا ہے، تو یہ دین ہے۔
یہ ہم سب کا فرض تھا، اور اگر پوری امت ہر آدمی تھوڑی تھوڑی فکر کرے تو کتنا کام ہو. اور فکر ہم کو دنیا کے لحاظ سے بھی کرنی ہے، دین کے لحاظ سے بھی کرنی ہے. اللہ جس کو مسلمانوں کے مسائل و معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے، اور جس کا یہ حال ہو کہ وہ ہر دن اور ہر صبح و شام اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور قرآن مجید کا اور اس کے امام یعنی خلیفہ وقت کا اور عام مسلمانوں کا مخلص اور خیر خواہ اور وفادار ہو، ہر دن اور ہر صبح و شام وہ وفادار نہ ہو، یعنی جو کسی وقت بھی اخلاص اور وفاداری سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حدیث کے الفاظ بھی سن لیں، من لا يهتم بأمر المسلمین فلیس منہم. پھر فرمایا ومن لم يصبح ويمسی ناصحا للہ ورسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم. یعنی 24 گھنٹے ہمارا مزاج یہ بننا چاہیے کہ ہم خیر خواہ، ہر ایک کا بھلا چاہیں اور کچھ نفع پہنچا سکیں، کچھ اس کی تکلیف میں اس کی مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسے اسباب بنا دے، ایسے اجتماعی نظم بنا دے کہ ہم میں سے ہر ایک وہ کسی نہ کسی طرح وہ شریک ہو جائے دنیا کے لوگوں کے دکھ درد کے بانٹنے میں. یہ انفرادی طور پر بعض وقت نہیں ہو پاتا، اگر اجتماعی طور پر ہو جائے تو آسان ہو جاتا ہے. اجتماعی طور پر ہو جائے تو ہر آدمی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتا ہے، کچھ نہ کچھ شریک ہو جاتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجتماعی نظم کرا دے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا اجتماعی نظم ایسا، جہاں جہاں نظم ہے الحمدللہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو. ہمارا تو عجیب حال ہے، ہم پہلے کھانا کھا لیں اس پر، یعنی اتنی چھوٹی سی بات کہ ہم 5 منٹ کے بعد کھانا کھا لیں، ہم کسی دوسرے کو آگے نہیں بڑھا پاتے. اتنی نیچی سطح ہے ہماری اس سلسلے میں. وہی آدمی جو دعاؤں میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، وہی آدمی جو باقاعدہ ذکر و تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن وہی آدمی جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر عجیب وہ بن جاتا ہے، عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے، پھر وہ سب اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، بس صرف اپنا نفس اور اپنی ذات اس کو یاد رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 5 حق ہے. ایک تو سلام کا جواب دینا، سلام کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں، سلام کو رواج ڈالیں. سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا، یہ تو یاد ہے، بالکل یاد ہے. بلکہ ایک دن میں 3 دعوتیں بھی ہوتی ہیں تو سب قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا. کیسے ٹال سکتے ہیں؟ بیمار پڑ جائیں گے دیکھا جائے گا، مگر سنت نہ چھوٹے. ایک صاحب کھانے نہیں کھا رہے تھے، کیا ہوا آپ؟ کل 2-3 جگہ دعوت ہے تو ابھی سے ذرا تخلیہ قبل التحلیہ. بڑے حوصلہ مند لوگ ہیں کھانے پینے کے معاملے، رشک آتا ہے. دعوت قبول کرنا اور چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ کر اس کے لیے دعائے رحمت کرنا. اللہ. ایک حدیث اور سن لیجئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جس میں اس کی عزت پر حملہ ہوا ہو، کوئی آدمی اس کو رسوا کر رہا ہو
بدنام کر رہا ہو، اس کی آبرو اتاری جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ خود اللہ کی مدد کا ضرورت مند ہوگا۔ اکثر ہمارے زمانے میں کیا رواج ہے؟ عام طور پر رواج یہ ہے کہ کسی دوسرے کے مسئلے میں ہم کیوں پڑھیں بھائی، ان کا معاملہ ہے۔ یعنی تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر تو خوش ہوتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، میں اندر کی بات کر رہا ہوں، خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر خوش نہیں ہوتے، کوئی رقابت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، تو خوش نہیں ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتے ہیں ہم کہ اس کے معاملے میں پڑھتے نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آخر یہ حکومتیں اور مختلف حکومتوں کے محیط میں اتنے جری ہو رہے ہیں کہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس نوجوان کو پکڑ کر کچھ بھی الزام لگا کر ڈال دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جس پر پڑے گی وہ اکیلا ہی جھیلے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، یہ انہیں پتہ ہے۔ ورنہ ساتھ دینے والی قوم کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ ساتھ دینے والی قوم کے ساتھ کوئی سلوک کر کے دیکھیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے کوئی، اور یہ میں تو خالی ایک مثال کے طور پر بات کہی، تو پھر اس کی ہیبت پڑتی ہے، اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اور وہ ایک اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں ہوتے ہیں۔ کتنی حسب حال احادیث ہیں، جیسے لگتا ہے حضور ہم کو دیکھ کر کچھ فرما رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی بددین منافق کے شر سے کسی بندے مومن کی حمایت کی، مثلا کسی منافق نے حضور کے الفاظ میں کسی بندے پر الزام لگایا اور دوسرے بندے نے اس مظلوم کی مدد کی، اس کی حمایت کی، اس کی طرف سے دفاع کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی ایمان والے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک نہ ہو جائے۔ جہنم کے پل کے اوپر قید کر دیا جائے گا، جلتے رہو جلتے رہو جلتے رہو، دھوئیں میں سڑتے رہو، گرمی بھگتتے رہو، اس وقت تک جب تک کہ اندر کی صفائی نہ ہو جائے اور وہ اس الزام کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، کسی ایمان والے کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایسا سنگین اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ ایمان والوں میں سے ہو، جہنم کے ایک حصے پر اس وقت تک ضرور قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ جل بھن کر اپنے اس گناہ کی گندگی سے وہ پاک صاف نہ ہو جائے، جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچیل ختم نہ ہو جائے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا، ہمارے خواص تک کا یہ لذیذ ترین مشغلہ ہے، یہ لذیذ ترین مشغلہ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے یہ جانا کہ کسی کے خلاف غیبت کی جا رہی ہے اور کسی کے بارے میں کچھ بری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس نے اس کا دفاع کیا، اس کی طرف سے جواب دہی کی، اس کی عدم موجودگی میں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا فرض سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے
کہ جہنم کی آگ سے اس کو آزادی بخش دے، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بخش دے۔ ایک حدیث بھی کافی ہے اپنے اندر سے کسی ایک عادت کو نکالنے کے لیے اور کسی ایک اچھی عادت کو اپنے اندر لانے کے لیے، ایک ارشاد بھی کافی ہے۔ کچھ ایسی ترکیب کیجئے کہ یہ باتیں یہاں سے جانے کے بعد ہم بھول نہ جائیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے شک ہے، کیونکہ کیسے میں اطمینان کروں؟ آپ بتائیے، جو سنتے رہتے ہیں ہم لوگ روزانہ تعلیم میں سن رہے ہیں، 25-30 سال سے سن رہے ہیں، 40 سال سے سن رہے ہیں۔ کچھ ایسی ترکیب کیجئے، اپنے پاس یہ چیزیں نوٹ کیجئے کہ مجھے اپنے اندر سے ان خرابیوں کو نکالنا ہے۔ دیکھیے، اصلاح تب ہوتی ہے جب آدمی نشانہ لگا کر متعین طور پر اپنے اندر سے کسی برائی کو نکالنے کی ایک جد و جہد شروع کرتا ہے۔ متعین طور پر ہم اپنے اندر سے کوئی برائی کو نہیں نکالیں گے، 50 سال تک یہ باتیں سنتے رہیں گے اور سر ہلاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم پہلے سے سن رہے ہیں، کوئی بہت نئی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ جو منتخب احادیث والی کتاب پڑھی جاتی ہے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کتاب میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی، بڑی مبارک کوشش، کہ جو ایک ایمان والے کی مکمل اصلاح کے لیے جو 6 باتیں قرآن و حدیث سے انہوں نے حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور کر کے نکالی، اور اس امید کے ساتھ نکالی، اس مقصد کے تحت نکالی کہ یہ 6 باتیں اگر پیدا ہو گئیں تو پھر پورے دین پر انشاءاللہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا اور اس کی استعداد پیدا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ یہ 6 باتیں پورا دین نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 6 باتیں وہ ہیں کہ اگر یہ اندر آ گئیں تو پھر پورا دین پر عمل کیے بغیر انسان رہے گا نہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے کوشش کی کہ یہ جو 6 باتیں ہیں، ان کے متعلق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، احادیث ہیں، وہ جمع کریں۔ وہ بہت بڑے محدث تھے، ان کا پورا حدیث کے ذخیروں پر ان کی گہری نظر تھی، تو انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد وہ احادیث چنی۔ اب اگر ذرا سا بھی اٹھا کر اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایک بات کہ سب سے زیادہ انہوں نے جو حدیثیں چنی ہیں وہ اکرام مسلم والے نمبر والی حدیثیں، ایمان، نماز، علم و ذکر، اخلاص، اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے اور پھیلانے کے لیے جان و مال کی قربانی، یہ جو بقیہ 5 نمبر ہیں، ان سب کے متعلق حدیثیں کم ہیں اور سب سے زیادہ اکرام مسلم پر ہے۔ اور اکرام مسلم کے اندر جو حدیثیں انہوں نے لی ہیں وہ یہی سب حدیثیں ہیں۔ بہت عجیب غریب حدیثیں ہیں اکرام مسلم والے باب، عجیب نظر گئی ہے ان کی، بدگمانی، غیبت، چغلی، برا چاہنا، خیانت کرنا، یہ سب چیزیں لی ہیں۔ اب آپ بتاؤ، لفظ اکرام مسلم کے تحت یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ کوئی تو بتائے بھائی، کوئی سال لگایا ہوا ہے، ڈگری ہولڈر آتی ہیں؟ کوئی فورن ریٹرن ہے؟ ڈگری ہے نا، کوالیفیکیشن، بھائی ان کا بیرون میں وقت لگا ہے، ان کا سال لگا ہے، اسی طرح تعارف کرایا جاتا ہے، ہم بھی کراتے تھے۔ اکرام مسلم کے لفظ سے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جب گشت کرنے چلیں تو ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملیں، ہاں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں، مزاج اچھے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے اکرام مسلم۔ وہی آدمی جب ہم کو گشت کے علاوہ کہیں ملے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بکواس ہے۔ وہی آدمی کسی مصیبت میں ملے گا تو ہم اس کو پہچانیں گے بھی نہیں،
اور وہی آدمی کی جب ہم تشکیل کرنے جائیں گے، وصول یابی کرنے جائیں گے، تو ایسا لگے گا کہ کم سے کم مہاراشٹر میں تو مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق کا کوئی آدمی نہیں. یہ کاروباری اخلاق ہیں. پڑھو ذرا، صرف اسی کتاب کو پڑھ لو. بابا کوئی کتاب نہیں پڑھتے نہ پڑھو، اسی کتاب پر غور کرو. کیا چاہتے تھے یہ لوگ اکرام مسلم کی صفات کے ذریعے؟ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں. یہی چاہتے تھے. تینوں چیزوں کو کور کرتا ہے لفظ اکرام مسلم، اخلاق کو بھی، معاشرت کو بھی، اور معاملات کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سننے پر بھروسہ میں کیسے کر لوں؟ سنتے تو چلے آ رہے ہیں. اصل سلوک یہی ہے، اصل اصلاح یہی ہے. اگر ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے، معاشرت ٹھیک نہیں ہوئی، اپنے گھر کا ماحول، اپنے پڑوس کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ایمان والوں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ ہماری رشتہ داری، اور آگے آئے گا پوری انسانی برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات، یہ سب اگر ٹھیک نہ ہوا تو سچی بات یہ ہے کہ پھر اسلام کا بہت بڑا حصہ ہمارے اندر آیا ہی نہیں. دعا ہے اور امید ہے اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ، آپ اگر ذرا سا وقت نکال کر اپنے پاس ان چیزوں کو لکھ لیں. مختصر اشارہ، اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو درست کرنا، میاں بیوی کے اندر بہت پیار اور محبت اور ایک دوسرے کی رعایت کا مزاج کے ساتھ گھر میں رہنا، ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار بھرا برتاؤ، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ادب و احترام اور خدمت اور اطاعت والا برتاؤ. صرف عنوان لکھ لیجئے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک. کوئی اگر رشتہ دار ہم سے رشتہ توڑتا بھی ہے تو اس سے ہم کو رشتہ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. یہ چیزیں نوٹ کر لیں. اور پھر آگے تمام ایمان والوں کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہو، جہاں تک ہو سکے ہم امت کو جوڑنے کا سبب بنیں اور ایک ایک امتی کے خیر خواہ ہوں اور فکر مند رہیں ان کے مسائل کے لیے. کوشش کریں، کوشش کرنے والوں کی مدد کریں، کوشش کرنے والوں کے لیے دعا کریں. یہ چیزیں اگر نوٹ کر لیں اور مستقل طور پر یہ سمجھیں یہ ہے وہ اصلاح کا نصاب جو ہم کو دیا گیا ہے، یہ ہیں ہمارے معمولات، یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو محنت کرنی ہے. خاص طور پر یہ غلطی خدا کرے نہ ہو کہ پھر آپ گھوم پھر کر صرف ذکر اور مراقبے اور صبح اور شام کے معمولات کو دین سمجھنے لگیں. یہ غلطی نہ ہو. بس بار بار ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ کوئی ایک کام شروع کرایا جاتا ہے پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے، تھوڑے دنوں کے بعد پورا دین نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہی ایک کام بس پورا دین بن جاتا ہے. پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، دوبارہ یہ غلطی ہونے کا بہت ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت میں رکھے اور پورے دین پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور اللہ کرے ایسا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے کہ ہر انسان جو سلسلے میں داخل ہو، ہر انسان وہ کسی نہ کسی طرح اس پورے دین کے سلسلے میں جڑ جائے. اللہ تعالیٰ اس کی پورا نظام سجھا دے، طریقہ بتا دے، رہنمائی کر دے، مدد فرما دے. ایک بڑی زبردست نازک ذمہ داری ہے، بہت نازک ذمہ داری ہے یہ. کوئی انسان اگر کسی سلسلے پر، کسی محنت پر بھروسہ کرے اور یہ بھروسہ کر کے اس سے تعلق جوڑے کہ یہاں سے مجھ کو دین ملے گا، تو اس بیچارے نے تو دین کی نیت کی ہے جتنا وہ سمجھتا ہے. اب یہ دین سکھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا دین سکھائیں. اسے انکار نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا یہ سب تفصیلات. وہ تو دین سیکھنے آیا ہے. آپ آدھا دین سکھائیے گا وہ آدھا دین سیکھ لے گا، آپ پورا دین سکھائیے گا وہ پورا دین سیکھ لے گا. اس لیے یہ ذمہ داری دین کے سکھانے والوں کی بہت ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اور برابر اس سلسلے کی سوچ جاری ہے. بہت کم باتیں ابھی سمجھ میں آئی ہیں. دعا سے مدد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عملی تدبیریں سکھائے
کہ ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہماری عبادات بھی ٹھیک ہوں، ہمارے دل کی کیفیات بھی ٹھیک ہوں، پورا دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور ہمارا دل ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی رہبری فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ کتنے پیارے پیارے ارشادات ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھرپور جزا عطا فرما۔ اللہ ایسی مشغول زندگی میں جس میں ہر صبح نئے حملے ہوتے تھے، نئی سازشیں ہوتی تھیں، نئی جنگیں چھڑتی تھیں، صبح ان کی کہیں گزرتی تھی، شام کہاں گزرتی تھی۔ اللہ ایسی کیفیت میں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، اللہ ایسی کیفیت میں کہ چولہا گھر میں 2 مہینے جلا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کبھی کسی کی لاش دیکھنے کو ملتی تھی، کبھی کسی کی لاش دیکھنے کو ملتی تھی۔ اللہ کبھی کوئی شہید ہوتا تھا، کبھی کوئی شہید ہوتا تھا۔ اللہ خود کبھی آپ زخمی ہوتے تھے۔ ایسی زندگی میں اتنی عجیب و غریب تفصیلی ہدایات، اللہ یہ دلیل کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ آپ کے رسول برحق تھے۔ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ تو کیا 10 لاکھ بندے مل کر بھی نہیں کر سکتے، 10 کروڑ بندے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا ظرف تھا ان کا، کیا ہمت تھی ان کی، کیا حوصلہ تھا ان کا، اور کیا فکر مندی تھی ان کی ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ جملے اس وقت جس وقت انہوں نے فرمائے ہوں کئی دن سے انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو سکتا ہے کہ یہ جملے جس وقت انہوں نے کہے ہوں ان کی بیٹیاں کئی دن سے بھوکی ہوں، ان کے نواسے بھوکے ہوں۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جس وقت آپ نے یہ فرمایا ہو کسی دشمن کا اس وقت حملہ ہو رہا ہو اور آپ مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اللہ کیا کمینے لوگ ہیں ہم، ناشکرے اور ناقدرے لوگ ہیں ہم۔ اللہ اتنی تکلیفوں کے بیچ میں اتنی پیاری ہدایات پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے، ان کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ کسی کا باپ مرتے مرتے کوئی بات کہہ جائے اور وہ اولاد اس کی وہ بات نہ مانے، اللہ لوگ اس اولاد کو کتنا برا بھلا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا خون سفید ہو گیا، تمہارے ابا کس حالت میں، غریبی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں یہ باتیں تم سے کہہ گئے تھے، مگر تم تو اپنی عیاشیوں میں پڑے ہو، تم کو اپنے باپ کی ان دنوں کی ہدایات کی بھی کچھ فکر نہیں ہے، تم کیسے ذلیل لوگ ہو۔ اللہ ہم تو سب کے سب اللہ اس سے زیادہ ذلیل ہیں، اس سے زیادہ ناقدرے ہیں۔ اللہ آج معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کی ان ہدایات پر 100% عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم آج ارادہ کرتے ہیں، آج ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے گھر کے اندر بہت اچھا معاملہ کریں گے، بہت اچھا برتاؤ کریں گے، بہت اچھا ماحول بنائیں گے، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے۔ اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت ہنسی اور مذاق، پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ تعلق رکھے اچھا یا نہ رکھے۔ اللہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیں گے۔ اللہ آج ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ہم اپنے ہر چھوٹے کے ساتھ پیار کریں گے، ہر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے، ہر بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہنوں سے، ہر بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں اور بھائیوں سے بہت پیار کرے گی، بہت محبت کرے گی، ان کا بھلا چاہے گی، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کا اکرام کرے گا۔ اللہ ہم آج آپ سے یہ سب عہد کرتے ہیں اور یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ امت مسلمہ کے جو حقوق سمجھے ہیں اپنی بساط کے مطابق ان پر بھی عمل کریں گے۔ میرے اللہ ہم کو اس کی توفیق دے دیجئے، ہم کو اس کی توفیق دے دیجئے، ہم کو اس کی توفیق دے دیجئے، اور اب تک جو ہم سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ جو تکلیفیں پیش آتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو الجھنیں پیش آتی ہیں، اللہ ہم نہیں سمجھ پاتے،
ہو سکتا ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہو کہ ہم نے بھی کسی کو تکلیف پہنچائی، ہم نے بھی کسی کو دکھ پہنچایا، اس کی وجہ سے ہم بھی خود کہیں مصیبت میں پھنس گئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں سمجھ نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ اللہ خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ دونوں جہان کی خوشیاں اللہ ہمارا مقدر بنا دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم